پرفتن دور مسلمانوں کے لیے بھی بہت بڑے چیلنج کی حیثیت رکھتا ہے. ایک جلگار ہے جو مختلف طرف سے مسلمانوں کو ہلانے کے لیے کفار نے شروع کی ہوئی ہے. دشمنان دین شاید آج سے پہلے کبھی اتنے ضرر رساں نہیں رہے جتنے وہ آج. 9/11 اصل میں سمجھتا ہوں بلیسنگ ان ڈسگائز ہے کہ جنہوں نے قرآن کو نہیں پڑھنا تھا، جنہوں نے اسلام کا مطالعہ نہیں بھی کرنا تھا، انہوں نے بھی اس کا مطالعہ شروع کیا اور پھر اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے. اتنا ہی یہ ان کو جتنا کہ دبا دیں گے. یہ دبانے والے دبانے کی کوشش کر رہے ہیں اور جس کا دین ہے وہ ہماری طرف تو نہیں دیکھ رہا، لیکن اس کا اپنا بھی ایک فیصلہ ہے جو اس نے اس دین کو غالب کرنا ہے. تو وہ اپنے حساب سے اس امت میں لوگوں کو اٹھا رہا ہے. وہ لوگ جو کفار کی محفلوں میں کھڑے ہو کر اسلام کے اوپر کیے جانے والے اعتراضات کا الحمدللہ تشفی جواب دیتے ہیں، ان میں ڈاکٹر ذاکر نائک کا نام جو ہے اہم ہے. اللہ تعالیٰ ان کو عمر قدر عطا فرمائے، علم میں اضافہ فرمائے. وہ بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں اس لحاظ سے کہ وہ آج کی ماڈرن تعلیم سے بھی بہرہ مند ہیں اور قرآن و سنت سے بھی ان کی بہت گہری نظر ہے اور ماشاءاللہ حافظہ بھی بہت کمال کا اللہ نے عطا فرمایا ہے. پاکستان میں ڈاکٹر ذاکر نائک کی نیابت اور ان کی جو وہ کام کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں اگر میں صحیح بات عرض کروں تو یہ ہے کہ وہ کام جو ڈاکٹر ذاکر نائک ٹی وی پہ اور دوسرے انٹرنیشنل لیول پہ کر رہے ہیں، حضرت مولانا مفتی اسحاق صاحب کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ وہ بھی ماشاءاللہ شمشیر بے نیام کی طرح لوگوں کے سامنے بیٹھ کے قرآن و سنت کا دفاع کرتے ہیں اور اس طرح سے کرتے ہیں کہ یہاں پہ اصل میں جیسے میں نے عرض کیا کہ اسلام مسلمانوں کو ہی لوگوں نے مختلف جو ہے غلط فہمیوں میں مبتلا کر رکھا ہے. تو ضرورت اس امر کی ہے اس وقت کہ یہ جو میڈیا کی جلگار ہے اور جو قرآن و سنت کے خلاف اور اسلام کے خلاف ایک مستقل سلسلہ شروع ہے مغرب کی طرف سے، دہشت گردی کا الزام اور یہ بم دھماکے اور یہ جتنی وہ سمجھتے ہیں کہ امن و امان خطرہ مسلمانوں سے ہے، کسی اور قوم سے نہیں. حالانکہ ان بیوقوفوں کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے تو امام جو تھے وہی امن کے علمبردار تھے. سب سے بڑا امن تو انہوں نے قائم کیا تھا. جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ فتح مکہ کی تصویر اگر آپ ذہن میں لائیں تو کون سا ایسا فاتح ہے جس نے اتنی خوبصورتی سے انقلاب برپا کیا ہو. خورشید گیلانی کے الفاظ میں مرحوم نے لکھا تھا مولانا، وہ کہتے ہیں کہ فتح مکہ میں اتنا خون بھی نہیں بہا جتنا ڈاکٹر ہسپتال میں آپریشن کرتے ہوئے بہا دیتے. اللہ اتنا پرامن انقلاب کے دائی کی امت کو کہا جائے کہ یہ دہشت گرد ہے تو یہ تو ایک ایسی بات ہے جس پہ آدمی حیران ہو سکتا ہے کہ یہ کیا ان لوگوں کی سوچ ہو گئی ہے. تو حضرات گرامی میں نے یہ چند منٹ اس لیے لیے کہ اب آپ اتنی دیر میں تشریف لے آئیں اس سے پہلے کہ مولانا کا کتاب شروع ہو، سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہو. ہم مشہور ہیں کہ ہم نے جب بھی درخواست کی مولانا سے انہوں نے ہمیں شرف قبولیت سے نوازا اور تشریف لائے. ہمیشہ انہوں نے جو ہے یونیورسٹی میں آمد کو ولیت دی ہے اور میں سمجھتا ہوں واقعتاً آج کا پڑھا لکھا نوجوان، آج کا پروفیسر، اس کو زیادہ جو ہے ضرورت ہے اس بات کی کہ اس کو قرآن و سنت کی طرف کھینچ کے لایا جائے. جو مغرب میں چند ماہ گزار کے آتا ہے تو اس کو واقعتاً کئی ایسے اندیشے اس کے ذہن میں آ جاتے ہیں. تو ایک اور بات جو ہے وہ قرآن و سنت کو کم سے کم ٹائم دیتے ہیں، بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ ہم قرآن و سنت کو ٹائم دیتے ہی نہیں
میرا خیال میں بجا ہوں. اسی لیے ہمارے ذہن میں بہت سے خیالات ایسے ہیں جو ہم سن کے کہ رسول اللہ نے شادیاں اس لیے کیوں کی تھی کہ یہ آپ کے پیغمبر کا کیا. تو اس طرح کے متعدد سوالات جو ہیں وہ غیر مسلم. اور پھر مجھے یاد ہے کہ میں جب نیوزی لینڈ میں تھا تو وہاں پہ ایک خاتون نے مجھے کہا کہ یو آر دی کروول پیپل جو عورتوں کو پر ظلم کرتے ہیں اور یو ڈونٹ الاؤ دیم ٹو کم آؤٹ آف دی ہاؤس, اور آپ نے ان کو سلیب بنا رکھا ہے اور آپ ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں اور آپ دوسری اور تیسری اور چوتھی شادی کرتے ہیں. اس طرح کی جو باتیں ہیں جو پھیلا دی گئی ہیں مغرب میں, میڈیا نے اس کے اوپر بہت کام کیا ہے اور لگے ہوئے ہیں بدستور. تو ہمارے اپنے بھی ذہن اس سلسلے میں کلیئر ہونے چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جو حکمت سے خالی ہے. اس حکمت کو جاننے کی ضرورت ہے. میں ملتمس ہوں حضرت مولانا سے کہ میں آپ اپنے گفتگو کا آغاز فرمائیں اور پھر اس کے بعد سوال جواب کا سلسلہ انشاءاللہ شروع ہوگا. حضرت مولانا مفتی محمد صاحب. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و نبینا محمد آلہ وصحبہ اجمعین. واجب الاحترام سامعین کرام، جیسے کہ صدیقی صاحب نے فرمایا کہ ہمارا اس دور کا اصل مسئلہ جو غلامی میں مبتلا رہنے کی وجہ سے پیدا ہو گیا وہ بے یقینی کا مسئلہ ہے. خود مسلمانوں کے یقین جو ہے نا متزلزل ہو گئے. کفار کی اصل کامیابی یہ نہیں کہ انہوں نے ہمارے علاقے چھین لیے یا ذرائع اور وسائل جو ان پر غاصبانہ قبضہ کر لیا. یہ تو انقلابات ہیں زمانے کے ہوتے رہتے ہیں، مگر سب سے بری بات جو ہوئی جس میں انہوں نے کامیابی حاصل کی، سونا تہذیب حاضر کے گرفتار غلامی سے بدتر ہے بے یقین. یقین نہیں رہا. خود مسلمان بچے بچیاں پڑھے لکھے لوگ شکوک کا شکار ہو گئے کہ یہ دین کوئی معقول نظر نہیں آتا. یہ ان کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ ہمارے عقائد جو تھے ان کو انہوں نے بالکل مسلم کر دیا. اور اس میں مبتلا ہونے کی وجہ یہ آپ کے ادارے بنے. تعلیم کے نام پر ایسا فراڈ کیا انہوں نے کہ یونیورسٹیاں بنا دیں، کالج بنا دیں، لوگوں کو دھوکہ دیں کہ ہم آپ کو ترقی یافتہ بنانا چاہتے ہیں، مہذب اور متمدن بنانا چاہتے ہیں. حالانکہ حقیقت وہی تھی جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے من درون شیشہ ہائے عصر حاضر دیدہ آنچنا زہرے کیا گزرا مار حاضر سے. کہ یہ موجودہ زمانے کی دانش اور علم جو ہے اس کی بوتلوں میں بند وہ زہر میں نے دیکھا کہ وہ سانپوں کو دے دیا جائے تو تڑپ. یعنی بڑے بڑے سید عقیدہ مسلمانوں کے ایمان ہلانے کے لیے علوم کے نام پر ایسے نصاب مرتب کر دیے کہ پڑھتے پڑھتے لوگ قائل ہو جائیں کہ کوئی خدا نہیں، دنیا آٹومیٹک بنی ہے کر رہی، کسی وحی کی ضرورت نہیں، عقل انسانی کافی ہے رہنمائی. یعنی دین کی جڑوں پر کڑالا رکھ دیا اور نام اس کا تعلیم رکھا. اور جیسے ایک نظم لکھی علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے، ابلیس کا پیغام اپنے سیاسی فرزندوں کے نام، بہت بیٹھے اور اسی پر عمل کر رہے ہیں اور کرتے جا رہے ہیں. یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ڈرا. مسلمانوں کے بارے میں یہ ابلیس نے کہا کہ ان کے بھوک کی کوئی پرواہ نہیں، بھوکے رہے ننگے رہے معاشی طور پر بھولے، یہ باتیں نہیں سوچتے. یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ڈرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال. اس اسکیم پر لگ گئے اور طرح طرح کی یہ رشدی وغیرہ اور ہم میں سے تسلیمہ وغیرہ پہلے بہت ہوئے. وہ تو کچھ ننگے ہو جاتے ہیں نا، ورنہ آپ جائزہ لیں اور علیحدگی میں پوچھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ بچے بچیاں یہ پڑھے لکھے لوگ ضرورت نہیں کرتے کہنے کی، ورنہ اندر سے وہ مرتد ہو چکے، اسلام کو نہیں مانتے. وہ بات جو سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ مقالہ ہی لکھا ردۃ علی ابی بکر اللہ کہ امت میں ارتداد پھیل گیا ذہنی، مگر کوئی ابو بکر نہیں، کوئی سنبھالنے والا نہیں. اس وقت تو صدیق اکبر تھے اور بچا لیا امت کو، مگر اب اس ذہنی ارتداد کا کوئی حل نہ. لوگ گرجوں میں جا کر مندروں میں نام ہی بدلتے ہیں. سب سے بڑی قیامت ہے جو آج امت مسلمان پر جاری ہے. اس لیے یہ دھماکے اور یہ اسلام کو نافذ کرو، یہ سارے مطالبے قبل اس وقت ہیں.
لوگوں کے ذہن جو ہے ان کو دوبارہ اسلام کی طرف بلاؤ. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا. اب اس دعوت کی ضرورت ہے کہ اے لوگوں جو تم ایمان کے مدعی ہو، دعویٰ کرتے ہو کہ مومن ہیں، نہیں مومن بن جاؤ، تو باہر بھی نہیں کرتے ایسے ایسے اعتراض. تو یہ ذہنوں کا خراب ہو جانا، عقائد کا مسئلہ. ایمان لاؤ، پھر پڑھ لکھ کر سوالوں کے جواب حاصل کر کے مطمئن ہو کر اس دین کو نئے سرے سے مانو. اگر جب مانتا مانو، ورنہ اعلان کر دو کہ ہم اس دین کو نہیں مانتے. کھلی اخلاقی جروں سے کام لو، مرتد ہونے کا اعلان کرو. اور ماننا ہے تو صحیح معنوں میں مانو. اس کے لیے یہ پروگرام جیسے صدیق صاحب نے بہت اچھے ہیں. اللہ تعالیٰ ذاکر نائک صاحب اور دوسرے لوگوں کو بھی توفیق دے، ان کی صحیح قبول فرمائے. یہ اصل علاج ہے کہ امت کے سوالوں کے جواب دیے جائیں اور لوگوں کو دوبارہ اسلام کے بارے میں مطمئن کیا جائے کہ یہ باپ دادے سے سنی ہوئی باتیں نہیں ہیں، اس سے مضبوط اور اس سے اعلیٰ دین کوئی نہیں ہے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو کچھ ہمیں دیا، 2-4 لمحات میں ڈاکٹر میرے ساتھ رندہ صاحب جو انہوں نے کہا، کہنا چاہوں گا کہ ہماری بدبختی میں بہت بڑا دخل ہماری فرقہ آرائی کا بھی. اسلام کے نام پر گروہ بن گئے، مساجد کی پیشانیوں پر لکھ دیا گیا کہ یہ مسجد اہل حدیث ہے، یہ حنفی حضرات کی ہے، یہ فلاں کی ہے. اور علماء حضرات یہ فتوے دیتے ہیں، کتابیں چھاپتے ہیں کہ ہماری نمازیں ان کے پیچھے نہیں ہوتی. اس سے زیادہ تباہی امت مسلمہ کی اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ ایک کلمہ کو دوسرے کلمہ کو کے ساتھ نماز نہ پڑھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں یہ سارے گروہ ظاہر ہوگا جو ان سے زیادہ اس وقت تشدد تھا. یہ رافضی بھی تھے جنہیں شیعہ کہتے ہیں، حضرت عثمان کا قتل کرنے والے. مسجد پر قبضہ تھا، مگر صحیح بخاری میں جب لوگوں نے پوچھا کہ امیر المومنین امام برک تو آپ ہے، مسجد پر قبضہ ان کا، ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہتے، ہمارا دل کراہت کرتا ہے. فرمایا یار کم وقت ہو، نماز تو سب سے اعلیٰ کام ہے، جب وہ یہ کرتے ہیں ان کے ساتھ کرو. جب میرے خلاف کوئی غلط حرکت کرے وہ نہ کرو. نماز تو ایک نیکی ہے، وہ بھی نہیں ساتھ کریں. یعنی اصول یہ تھا کہ اچھے کام میں تو ساتھ دو. مگر انہوں نے مولوی حضرات نے اس پر بھی مقراض چلا دی کینچی کہ اگر وہ مل کر نمازیں پڑھتے رہیں گے تو پھر تو غلط فہمیاں دور ہو گئی، سارے سمجھ جائیں گے کہ ہم مسلم ہیں یار، کوئی بات نہیں. اس لیے ان کو دور رکھنے کا طریقہ ہے کہ پہلے ذہن میں بٹھاؤ کہ وہ مسجد جو ہے نا وہ مسلمانوں کی نہیں ہے، ان کے ساتھ نماز نہیں پڑھنی. یہ بہت بڑی بدبختی. میرے ذہن میں آپ کے شہر میں یہ میاں نیر الحق صاحب اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کے دادا جو تھے میاں سراج الحق جن کی وجہ سے سراجیہ یہ بنائے ہیں ان کو مدارس. جب مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ نے اپنے ذہنی رجحان کی وجہ سے فتوے دے دیے کہ یہ دیوبندی حضرات جو کافر ہیں، جن کو کافر نہ سمجھے وہ بھی کافر ہے، تو میاں صاحب بریلی گئے، وہاں اعلیٰ حضرت کے مدارس بھی تھے اور دیوبندی حضرات کے مدارس بھی تھے. ایک نماز میاں سراج اللہ کے رحمۃ اللہ نے دیوبندیوں کے پیچھے پڑھی، ایک بریلیوں کے پیچھے. فرمایا میں اس فتوے کو پاؤں تلے رون لے کے آیا ہوں کہ کون تم میں سے کافر ہے. سارے مسلمان ہیں، کوئی ان مسائل میں اختلاف ہو جاتا تو اس کی وجہ سے کافر ہو جاتا. تو یہ بات بھی ہے اس دور میں بہت سمجھنے کی، ذہن کلیئر کرو. اور اس کو کلیئر کرنے کی ضروری ہے کہ آپس میں میل جول بڑھاؤ. آپ ملیں گے نا ایک دوسرے کو پتا چلے کوئی بھی نہیں وہ باتیں کرتا جو یار یہ لوگ مولوی کہتے ہیں، نہ کوئی گستاخ رسول ہے، نہ کوئی مشرک ہے، کچھ بھی نہیں بات، صرف اپنا پروپگنڈا جو اس کی بنا پر اس طرح ہمیں پھاڑا کہ تباہ ہو کر آ گئے. حالانکہ آپ تو پشتینی مسلمان ہیں، کلمہ گویا دیر سے باپ دادا سے. آپ دیکھتے ہیں کہ ایک سریہ اور دستہ جو تھا حضرت رسول کریم علیہ السلام نے حضرت اسامہ بن زید کی سرکردگی میں روانہ کیا. اب ایک کافر ایسا آیا سامنے کہ بڑے مسلمان اس نے قتل کیے، بڑا بہادر تھا. اب مسلمانوں کے دل جل گیا کہ یہ قابو آیا نا بوٹیاں اڑا دیں. وہ آ گیا گھیرے میں، جب گھیرے میں آیا تو اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، مگر حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے اس کو قتل کیا کہ یہ جان بچانے کے لیے کہہ رہا. اب بظاہر حالات تو یہ فیصلہ ٹھیک تھا، کتنے مسلمان مارے تھے، اب قابو آیا کرو. مگر جب اللہ کے رسول علیہ السلام کو اطلاع ملی، لا الہ کا احترام دیکھیں. حضور نے بار بار کہا کہ اسامہ جب وہ قیامت کے دن لا الہ لے کر پیش ہوگا تو اس کا جواب کیا دے گا، تو نے تلوار نیام میں کیوں نہیں کی؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول اس نے تو یہ کیا تھا. فرمایا جب لا الہ کہہ دیا کیوں قتل کیا؟ تو فرمایا اتنا میں ڈر گیا اور اتنا حضور نے عطا فرمایا کہ میں نے یہ توقع کی، یہ میں نے چاہا کہ کاش میں آج نئے سرے سے مسلمان ہوتا تاکہ میرے کفر کے زمانے کے گناہ معاف ہو. اور یہی وجہ کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں آپس میں بدقسمتی سے تلواریں جو ہے ٹکرا گئیں، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ آ گئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ، تو حضرت اسامہ حضرت علی سے بہت محبت رکھتے تھے، رسول اللہ کے بڑے لاڑلے تھے.
تو امیر المومنین نے پیغام بھیجا کہ میرا ساتھ دو. انہوں نے کہا امیر المومنین اگر آپ کہیں نا کہ شیر کے منہ میں چلے جائیں میں چلا دوں گا, آپ کی بات رد نہیں کریں, مگر کلمہ گو کی جنگ میں حصہ نہیں لوں گا. مجھ سے تو بہت آدمی جو قتل ہو گیا تھا وہی آپ تک میں پچھتا رہا ہوں کہ اب میں اس کا کیا جواب دوں. تو جو بدقسمتی سے جب بھی پوچھتی مسلمان اشہد اللہ اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ دانوں میں کہہ رہے ہیں نہیں ایک دوسرے کو مسلمان, اب کفار آپ کو کیا تباہ کریں گے, آپ تو اپنی تباہی کا خود سامان کیے ہو. یہ دین کے پیشوا ہی نہیں بعد آتے کہ لوگوں سب مسلم ہو, ہر مسجد میں نماز پڑھو, ہر ایک کے پیچھے پڑھو, کوئی بات نہیں, کعبے کو منہ ہے, قرآن تلاوت کر رہا. تو یہ ہمارا افتراق اور گروہ بندی یہ بھی ہمیں برباد کر رہا. اور ایک طرف اب ایسے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے دانشور جو روزانہ آپ کے سامنے آتے ہیں اور فلسفہ بگاڑتے ہیں کہ اسلام جو ہے نا اس کو حکومت سے کوئی تعلق نہیں, مسلموں کو نیک بننا چاہیے, اخلاقیات نہیں چاہیے. یہ بھی بہت بڑا فتنہ, یہ ہمیں نا بزدل بنانے کی باتیں, خسی جیسے کہتے ہیں نا ایسے ہے کہ مسلمان خسی بنے. اسلام حکومت سے الگ کسی چیز کا نام نہیں. جو درویش اور صوفی کہتا ہے نا کہ حکومت نہیں چاہیے, اور جو دانش بالکل دین کا ڈاکو ہے, دشمن ہے اسلام کا. رسول کریم علیہ السلام ایسا کوئی نظام نہیں لے کر آئے جو رہبانی طور کہ ساری کو دنیا لوگ پیدا ہو جائیں اللہ اللہ کریں حجروں میں بیٹھ کر. نہیں, یہ حکومت کرنے کا ایک دین ہے. حکومت کے بغیر اسلام نام کی کوئی چیز نہیں. جو شخص قرآن کو پڑھے گا صاف نظر آئے گا کہ یہ غلاموں کی اور محکوموں کی کتاب نہیں. اس نے فرض ہی نہیں کیا کہ میرے ماننے والے محکوم ہوں گے. جہاں حکم مل رہا کہیں ہم لوگوں کے ہاتھ کاٹ رہے ہیں, چوروں کے دانیوں کو کوڑے مار رہے ہیں, کہیں عدالتوں میں قاضی فیصلے کر رہے ہیں, کہیں گواہ گواہیاں دے رہے ہیں, کسی قوم سے جنگ ہو رہی ہے, کسی سے صلح ہو رہی ہے, کہیں ٹیکس وصولے جا رہا ہے. یعنی سارا نظام آپ کو نظر آئے گا کہ حکمرانی کا نظام. اور اسی لیے اقبال مرحوم نے کہا کہ لوگ جو ہے نا بیوقوف کہتے ہیں ان غلاموں کو شکایت ہے کہ ناقصہ کتاب کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریقے. ہم چاہتے ہیں کہ اس کو بھی اپنے پیچھے گھما لیں, جو بے ایمان آ جائے, سکھ آ جائے, ہندو بس جی اسلام بھی کہتا ہے حکومت وقت کو تسلیم کرو. بالکل اسلام کے نام پر یہ فرار. اسلام اپنی حکومت چاہتا ہے, اس کے لیے وہ تشدد نہیں کرتا, نہ یہ دھماکے کرتا. اس کے لیے لمبا پروسیجر ہے کہ جو یہ چاہتے ہیں وہ نہیں کہ مسجد پر قبضہ کر رہے ہیں اور کہیں چلا دو اسلام. حکومت کے پاس کیا ہے, علاؤدین کا چراغ, کہ وہ ایسا اسلامی چلا دیں. حضرت عمر اس معاشرے میں آ جائیں, چلانا چاہے نہیں چلا سکتے. بھائی علماء کام کریں, صوفیاء کام کریں, آپ کی یونیورسٹیاں تعلیمی ادارے کام کریں, ذرائع ابلاغ کام کریں, ساری طرف سے یلغار ہو کے امت کا ذہن بنانا ہے. سب لوگ پیاسے ہو جائیں کہ واقعی یار جس ماحول میں ہم پھنسے ہوئے تو اسلامی ماحول نہیں, ہمیں تو ایسا ماحول چاہیے جہاں ہم اپنے دین پر عمل کریں. جب یہ طلب پیدا ہوگی پھر کوئی شخص چلائے گا بھی تو لوگ اس کو قبول بھی کریں. ان حالات میں کیا ہوگا, پولیس بھی کرپٹ, جج کرپٹ, سارا اسلامی نظام تباہ ہو جائے گا, بدنام ہو جائے گا. تو حال یہ ہے کہ اس کے لیے کام جو ہے نا ادارے تعلیمی بھی ہوں, یہ علماء حضرات بھی اپنا مشن سنبھالیں کہ امت کو اسلامی نظام کا پیاسا بنایا جائے. مگر حکومت سے الگ کر کے اللہ کے رسول علیہ السلام کی سب سے بڑی تعریف جو میں سمجھتا ہوں علامہ اقبال نے کی. ناتے لوگ بہت کہتے ہیں, کون بیان کر سکتا حضور کی, مگر کہتے ہیں از کلید دین در دنیا خوشاب ہم چوں مثل ام گیتی نزاد. حضور جیسا کائنات نے نہیں جنا, اور جو کارنامہ آپ نے کر کے دکھایا وہ بھی اولاد آدم سے نہیں ہو سکا تھا. کہ دین اور دنیا جو اکٹھے ہو گئے کہ وہی لوگ حکمران تھے اور وہی لوگ سب سے بڑے درویش تھے. جو حکمران ہے تخت پر بیٹھا وہی سب سے بڑا مرشد ہے, اس کے ہوتے ہوئے کوئی کسی کی بیعت نہیں کرتا, وہ خود ولی ہے. اور اگر وہ قاضی ہے, جرنیل ہے, جو اوصاف ہونے چاہیے, دین کی کنجی سے دنیا کے دروازے کھول, کام سارے دنیا کے کیے, ملک فتح کیے, ترقیاں کی, ادارے تعلیمی بنائے, مگر دین ساتھ. یہ کام ہے نا کہ دین اور دنیا مکسچر آف اپوزٹس, دو بالکل ان چیزیں اکٹھی کر دی حضور نے. ورنہ پہلے ہی جو لوگ دیندار منزل جنگلوں میں چلے جاتے تھے, دنیا دار ویسے اخلاقیات سے آ رہی ہوتے, فرمایا نہیں حکومت کرنی ہے اور ولی بن کر کرنی ہے. شوقتے سنجر و سلیم اس کے جلال کی نمود, فقر جنید و باعزید اس کا جمال بے نقاب. ایک طرف جنید جیسے ولی حضور کی تعلیم سے پیدا ہوئے, ایک طرف سلیم اور سنجر جیسے سلطان پیدا ہوئے, آپ کے غلام. دنیا چلانی سکھائی مگر دین کے اصولوں کے مطابق. اس لیے ایسے فلسفے کہ لوگ حکومت جیسی چاہے آپ نیک ہو جائیں, بالکل غلط ہے. لوگ نیک کیسے ہو جائیں گے, حکومت کی حیثیت ایسے ہے جیسے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوا آدمی, جدھر وہ لے جا رہا قوم کو ادھر کو جانا پڑے گا. ہم روتے رہیں, دعائیں کرتے رہیں اللہ مکے لے جائے, وہ چین کی طرف لے جا رہا, مکہ کہاں آئے گا. حکمران کو معمولی چیز ہے کہ بس جیسا بھی ہو ہم اس کو قبول کریں, نہیں, حکمران بھی تبدیل کرنے پڑیں گے.
جو اللہ کے دین کو ماننے والے ہوں گے، عمل کرنے والے ہوں گے، جن کی خواہش ہوگی کہ ہم نے خود بھی نیک بننا اور اس امت کو بھی اسلام کی طرف لانا، اس کے بغیر چارہ نہیں۔ یہ ابتدائی چند باتیں ہیں، اس کے بعد اب آپ سوالات شروع کریں۔ میں دعوت عام دیتا ہوں، صلاح عام ہے یاران نقطہ دان کے لیے، میری بچیاں آپ سب لوگ بیٹھیں، جس کے ذہن میں جو سوال ہے دین کے بارے میں اگر ہم مطمئن نہ کر سکیں تو زبردستی نہیں منوانا چاہیے، کوئی فائدہ نہیں ایسے دین کا، لوگ اندر سے کڑتے رہیں گے، کیا ہمارے گلے یہ منڈا ہوا جی۔ بہت شکریہ مولانا جی۔ سانجد صاحب، میں آج مولانا صاحب کی طرف ایک ہی کوشچن پوچھوں گا، باقی باقیوں کو موقع دے گا کہ رانا اشفاق صاحب کا بھی یہ نظریہ تھا، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ دجال جو ہے وہ گوشت کی شکل میں آ چکا ہے، وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا تو یہ ٹیلی ویژن جو ہے وہ ایک آنکھ سے دیکھتی ہے، اس لیے دجال کے متعلق بتائیے کہ وہ آئے گا یا یہی زمانہ ہے یا کوئی وقت کی چاہت ہے؟ محترم رنجا صاحب نے جو سوال دجال کے بارے میں کیا، کیونکہ دجال ایک ایسا موضوع ہے جس کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بہت ڈسکس کیا، الگ اس پر چیپٹر ہیں حدیث کی کتابوں میں، تو اس بارے میں پہلے کچھ غلط فہمیاں قادیانیوں نے پھیلائی کہ یہ عیسائی پادری جو ہیں یہی دجال ہیں، کوئی پرسنالٹی نہیں ہے دجال، بس یہ جماعت ہی گمراہ لوگوں کی، ایسی بات نہیں۔ اور اگر ڈاکٹر صاحب بھی یہ سمجھتے ہیں تو نہیں، بش وغیرہ جو ہے نا ہیں دجال کے چہلے، ادھر ہی لوگوں کو لے جا رہا ہے، میری یہ دجال نہیں، دجال کا فتنہ جو ہے اس سے اللہ پناہ دے۔ آپ دیکھیں کہ نماز میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے کوئی دعا مقرر نہیں کی، مگر ایک مقرر کی ہے جو اتنی لازمی ہے، شاید آپ نے بھی توجہ نہ فرمائی ہوگی، کہ حضرت طاؤس جو ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے، ان کے بیٹے عبداللہ نے نماز پڑھی تو انہوں نے پوچھا، بیٹا تو نے 4 چیزوں سے پناہ مانگی ہے، عذاب جہنم سے، عذاب قبر سے، فتنۃ المسیح الدجال سے، فتنۃ المحیا والممات سے؟ اس نے کہا نہیں، اور دعائیں پڑھی، فرمایا دوبارہ نماز پڑھ۔ بھائی اللہ کے رسول نے یہ تو حکم دیا نا، باقی دعائیں آپ جو جی چاہیں پڑھیں، 4 چیزوں سے اطلاع یاد جب آخر پر پہنچے تو دعا کرنا 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگو، فتنہ دجال اتنا خطرناک، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات۔ اور یہ بھی آپ نے اطلاع دی کہ نوح علیہ السلام سے لے کر ہر پیغمبر اپنی امت کو خبردار کرتا ہے کہ اس زمین پر قیامت آنے سے پہلے کوئی اتنا فتنہ نہیں پیدا ہوا جتنا دجال کا فتنہ ہوگا، بہت نازک وقت ہوگا۔ باقی ڈاکٹر صاحب جیسے کہتے ہیں نا، ہے یہی کہ یہ جو مادی ترقی ہے عروج پر پہنچ جائے، اب اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی کہ ایک شخص کو چیر دے گا، ٹکڑے الگ الگ پھینک دے گا، زندہ کر دے، زندگی موت کا راز بھی سائنس معلوم کر لے گی، اتنی ترقی ہو جائے گی۔ اب لوگ مانیں گے کہ یہی خدا یار کہ آدمی کو مار دیا اور پھر زندہ کر دیا؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا مدینہ منورہ کے پاس احد کے قریب آ کر وہ اپنا کیمپ لگائے گا، ساری دنیا میں وہ گھوم جائے گا، 40 دن میں کوئی بستی اور شہر ایسا نہیں رہے گا، تیز رفتار سواریاں ایجاد ہوگی کہ بالکل ہر جگہ گشت کرے گا، مگر مکہ اور مدینہ اس کی دسترس سے اللہ محفوظ رکھے گا۔ مدینہ شریف احد کے قریب اپنا کیمپ لگائے گا تو 3 زلزلے آئیں گے، مدینہ شریف کو جھٹکے آئیں گے، منافق اور بے دین لوگ جو نا وہ کام کر کے مدینہ نہیں اب بچے گا، نکل جائیں گے، اس کے ساتھ جا کر شامل ہو جائیں گے، صرف خالص مومن رہ جائیں گے۔ تو آخر اس کی جو اینڈ ہوگی وہ آپ نے فرمایا اس زمانہ میں جو سب سے بہترین آدمی ہوگا کائنات میں وہ سرمد مدینہ شریف سے نکلے گا، اس کے کیمپ میں جائے گا، سپاہیوں سے کہے گا کہ میں نے تمہارے آقا سے ملنا ہو، پہلے کہیں قتل کر دو، پھر کہنے نہیں یار سردار نے منع کیا اس کے پاس لے جانا۔ جب لے جائیں گے تو پوچھے گا کہ بھائی جو حالات ہیں میرے ساری زمین میں، اس کے بعد تم نے یہ یقین نہیں کیا کہ کوئی خدا نہیں، میں ہی سب؟ اس نے کہا نہیں، ان باتوں سے مجھے یقین ہو گیا کہ تو ہی وہ آنے والا دجال ہے جس کی خبر اللہ کے رسول نے دی۔ تو اس کو پھر 2 ٹکڑے کر دے گا، اتنی دور پھینک دے گا جہاں جتنی دور تیر جاتا ہے، درمیان میں سے گزرے کیا زندہ ہو جائے۔ پھر پوچھے گا کہ اب مانا؟ اس نے کہا جو کمی تھی نا وہ بھی دور ہوگی کہ واقعی تو وہی دجال۔ اور اس کے بعد وہ کوشش کرے گا قتل کرنے کی، مگر اللہ تعالیٰ پھر وہ صلاحیت نے اس کو دی تھی چھین لے گا، پھر نہیں قتل کر سکے گا، ادھر عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو جائیں گے۔ تو وہ ایک الگ ہے دجال، جو ایک شخص ہوگا، الگ ہوگا یہودیوں میں سے، یہودیوں کا وہ لیڈر ہوگا، یہ سارے یہودی اس کے ساتھ ہوں گے، ان کا فتنہ بہت بڑھ جائے گا، اور آخر میں تو مسلمان بیچارے اتنے بے بس ہو جائیں گے کہ مسجد دمشق میں پناہ لی ہوگی، جو کہتے ہیں نا عیسیٰ علیہ السلام مسجد اقصیٰ میں نازل ہوں گے، غلط بات ہے، مسجد اقصیٰ میں نہیں نازل ہوئے، دمشق الگ شہر ہے، یروشلم الگ ہے، دمشق کی مسجد کے مشرق کی طرف مینار ہے، اس وقت جب حضور نے فرمایا نشانی نہیں تھا، اب قائم ہے صدیوں سے سفید مینار، فرمایا اس کے پاس عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور نماز اس وقت کھڑی ہوگی،
فجر کی نماز کا وقت ہوگا، اقامت ہو چکی ہوگی، حضرت علی امام المہدی نماز کرانے لگے ہوں گے، تو عیسیٰ علیہ السلام اترائیں گے، تو وہ کہیں گے روح اللہ آپ ہی آ گئے، اللہ کے پیغمبر نماز پڑھائے، تو کہیں گے نہیں، اللہ نے اس امت کو یہ مرتبہ بخشا ہے، حضور کی امتی جماعت کرائے گی، میں پیچھے پڑھوں گا۔ بعد میں دروازہ کھلائیں گے، پھر وہ دجال قتل ہوگا، اور وہاں قتل ہوگا جو آج اسرائیل کا سب سے بڑا ہوائی اڈا لڈا اس کو کہتے ہیں، اس وقت لد کہتے ہیں، یہاں جا کر وہ ان کا لیڈر مارا جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام پھر اس کا خون اپنے ہتھیار میں دکھائیں گے، تو ہیں یہ بش وغیرہ بھی انہیں کے چیلے، وہ بھی ان کی تحریب، مگر وہ الگ آدمی ہوگا۔ توبہ اس وقت تو ایسا آدمی میں کسی علاقے میں جائے گا، لوگ نہیں مانیں گے، ان کی شاداب زمینیں جہاں شور ہو جائیں گی، توبہ ایسی ترقی، کوئی ایسی سپرے کرے گا، سب باغات اور کھیتیاں اجاڑ، اور کوئی جو مانیں گے ان کے ویران علاقے جو ہے نا وہاں باغ لہلانے شروع ہو جائیں گے۔ سائنسی ترقی عروج پر ہوگی اور کوئی بات نہیں ہوگی، مگر ہوگا امتحان کا وقت، لوگ حیران ہوں گے کہ اب اور خدائی کیا باقی رہے گی، تو دجال الگ ہے، بالکل الگ ہے۔ آپ سے پہلے ابھی آپ تک پہنچتا ہے ہمارے کر رہے ہیں وہ، مولانا میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ سورہ شورا میں قرآن کو بھی میزان کہا گیا، اور ایک میزان جو ہے وہ قیامت کے دن نصب کی جائے گی، جس کے اوپر نیک اور بد اعمال کا اللہ تعالیٰ حساب نہیں۔ تو ایک تو یہ کہ جی قرآن کس معنی میں میزان ہے، اور دوسرا یہ کہ ہم جو گناہ مانگتے ہیں وقنا عذاب المیزان، یہ اس وقت کیا کیفیت ہوگی، اور یہ نیک آدمی کے نیک اعمال اور اس کے جو کبیرہ گناہ ہیں، کیا وہ ساتھ ساتھ وہ ایک زندگی کا جو امتزاج ہے کہ وہ نیک کام بھی کرتا جاتا ہے، اس سے برائیاں بھی سرزد ہوتی جاتی ہیں، تو کیا ایسا تو نہیں کہ اس کی نیکیاں حبس ہو جائیں خدا نخواستہ اور برائیاں صرف رہ جائیں کہ یہ کیونکہ اس نے یہ کام بھی کیا ہے، یہ غیبت بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، تو نماز کا کیا فائدہ اگر غیبت نہیں چھوڑا، غیبت نہیں چھوڑی اور اللہ حاضر کیا، تو یہ اس طرح سے کیا ہمارے ذہن میں بات ہونی چاہیے کہ وہ میزان جو ہے اس کے کس طرح کے عمل کو لے جائیں گے، اس بارے میں ہاں صدیقی صاحب اپنی گفتگو میں آپ نے بہت سی میزان جو ہے نا اکٹھی کر دی۔ ایک تو میزان یہی ہے جس سے ہم ترازو سے توڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اوف الکیل والمیزان، پورا تولا کرو، یہ تو ظاہری بیلنس ہے ترازو ہے۔ ایک کیا کہ قیامت کے دن میزان ہوگی، اس کا بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ بِالْقِسْطِ، اس دن انصاف کے لیے ہم ترازو رکھ دیں گے۔ اور یہ آسمانی کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے اتاری ہیں، قرآن اور دوسری، ان کو بھی اللہ نے میزان کا، سورہ حدید میں کہتا کہ انبیاء کے ساتھ ہم نے کتاب اتاری، میزان اتاری، اور عدل اور انصاف کے لیے لوہا بھی اتارا۔ تو میزان جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، جیسے صدیقی صاحب نے پوچھا کہ ظاہری ترازو سے بھی ہم رتی ماشے کا فرق معلوم کرتے ہیں کہ یہ اتنا وزن ہے اس کا، یہ کم ہے یا زیادہ، تو اللہ کی کتابیں بھی بالکل اس لیے اسٹینڈرڈ ہے، معیار ہیں، بالکل ایسا کرائٹیرین ہے کہ اس میں رائے کا پتہ چل جاتا کہ یہ رائے راست سے ہٹی ہوئی بات ہے، یہ صحیح ہے، اس پر ہم نے چلنا نہیں۔ حق و باطل کو جانچنے کے لیے وہ بیلنس آف دی ٹروتھ ہے۔ اگر سچائی کی میزان آپ چاہتے ہیں کہ حق کس طرح پتہ چلے، کتنا ہے، کم ہے، زیادہ، تو اس کے لیے اللہ کی کتابیں، وہی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ انسانی عقل جو ہے نا افراد و تفرید کا شکار ہے، کبھی کہہ دیتے ہیں قومی ملکیت ہونی چاہیے، کبھی کہتے ہیں انفرادی ملکیت، دھکے کھاتے پھرتے ہیں، اور جو اقبال نے اپنے خطبات میں کہا کہ یہ اکانومی آف ٹائم نہیں کرتے، کہ ہزاروں سال دھکے کھانے کے بعد جو سمجھو کہ نہیں صحیح بات تھی، تو وہی پہلے کہتی کہ ایسا کرو۔ یہ سوشلزم کیسے زور سے اٹھا کہ ساری خرابی کی جڑ انفرادی ملکیت ہے، لوگوں سے سب کچھ چھین لو، اسٹیٹ کے قبضہ میں تو کیا بنا؟ وہ روس جو برآمد کرتا تھا گندم، خود منگوانے پر مجبور ہو، مزدور کام کرنے سے ہٹ کر، جب ملنا ہی نہیں، صرف روٹی ملی، ہمیں کیا، جو سپاہی مکر کے وہ بھی پورا، خیر فطری بات۔ اور اگر کھلی چھٹی دے دی جائے سرمایہ داری کو کہ ذاتی ملکیت پر کوئی چیک نہیں، پھر بھی بربادی ہو جاتی۔ دین صرف جیسے اقبال کہتا ہے اکانومی آف ٹائم، اتنا کرتا ہے کہ جو تم نے دھکے کھا کر سامنے نا تجربات سے، وہ پہلے بتا دیں۔ اب کبھی عورت کو اتنا آزاد کر دیتے ہیں کہ وہ پنجرے سے شیر باہر آ جاتا، اور جانتے ہیں کہ تاریخ انسانی بڑی۔ صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں اس عورت کو پوچھے کہ روم ہے، یونان ہے، مصر ہے، ہند، ساری دنیا کی کتابیں پڑھو، جب عورت گھر سے باہر آئی کوئی معاشرہ بچا؟ کبھی کرپشن سے نہیں بچ سکا۔ جتنے جی چاہے جتن کرو، جتنا جی چاہے پڑھا لکھا لو، نہیں بچیں گے۔ عورت مرد کا اختلاط سیاہی ایسی ہے کہ اس سے پھر نتائج برے نکلے، اور نکل رہے ہیں، ساری دنیا موج رہی، کیا اخبار میں رسائل میں آ رہا، ایسے ایسے جرائم جو سوچ نہیں سکتے تھے وہ بچیوں کے ساتھ ہو رہے ہیں، یعنی غیر فطری کام، وہ جو ظلم والی بات وہ بھی غلط ہے۔
اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں علامہ اقبال فرماتے ہیں کیسی پیاری بات، آنکھ نازک بر وجود اس کائنات ذکر اوپر موت باقی بوسلا۔ اقبال ہی تھا۔ اگر وہ لڑکی سمجھتی ہوتی فارسی تو صدیقی صاحب سمجھاتے کہتا ہے آنکھ نازک بر وجود اس کائنات، جس کے وجود پر کائنات کو فخر ہے، وہ نہ پیدا ہوتا یہ دنیا بے رونق ہوتی۔ اس سرد عالم نے کیا فرمایا؟ ذکر اوپر موت باقی۔ یہ میری بچیاں بہنیں بیٹھی، فرمایا نماز اور خوشبو کے ساتھ ذکر کیا کہ عورت جو ہے وہ کسی روم میں بیٹی ہے، بہن ہے، ماں ہے، بیوی ہے، یہ جیسی نماز کی حیثیت ہے دین میں اور خوشبو بہترین۔ فرمایا وہ چیزیں پسند رکھیے میں بچیوں کی بیٹیوں کی حضور نے فرمایا نماز کی طرح عزت کریں۔ اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پاؤں کی جوتے، فرمایا انہوں نے دین کے فلسفے کا ایک ذرہ بھی نصیب نہیں۔ جو دین کہتا کہ ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت، اگر 3 بیٹیاں ہیں یا 2 پیدا ہو گئیں تو باپ کے لیے دوزخ کی طرف سے آڑ بچا رہیں گے اس کو۔ بیوی ہے فرمایا سب سے بہتر وہ ہیں جن کا سلوک اپنی بیوی سے بہتر ہو۔ جدھر ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول کی تعلیم، مگر یہ جو ہے نا کہ ان کو ملا دیا جائے، یہ ایسے ہے جیسے آپ آگ اور موم کو اکٹھا کر دیں، پھر خرابیوں کو روک نہیں سکتے۔ اختلاط مرد و زن جس معاشرہ میں ہوا ہے وہ برباد ہو گیا، ہزاروں سال کی تاریخ پڑھیں وہ نہیں بچ سکا، کوئی ان کو نہیں سنبھال سکا، پھر خرابیاں پیدا ہوئی ہیں، جرائم ہوئے ہیں۔ اس لیے دین کہتا ہے الگ الگ ان کے ہیں میدان، باقی بےعزتی توہین سوال ہی پیدا ہو۔ اب اتنی عزت کسی نے بیٹی کو دی ہے کہ آپ سید الکائنات تھے، اللہ کے حبیب تھے، فاطمہ آپ کی بیٹی تھی، امتی تھی، مگر جب حضرت فاطمہ تشریف لاتی ابو داؤد رسول اللہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہوتے، سرور کائنات اٹھ کر کھڑے ہو جاتے اور عربوں کے طریقے کے مطابق پیشانی پر بوسہ دیتے اور اپنی جگہ پر اٹھاتے، اور آپ ان کے گھر تشریف لے جاتے، حضرت فاطمہ کھڑی ہو جاتی بیائی ہوئی اور ابا جی کے بوسہ دیتے ہیں اپنی جگہ پر۔ اس لیے اسلام کو کہے کہ یہ ظلم سکھاتا تو یہ سوائے اس کے کہ ایسے لوگوں کی عقل کا ماتم کیا جائے اور کیا کہتا ہے؟ اسلام کو پڑھیں پھر پتہ چلے یہاں ظلم کوئی نہیں ہوتا۔ باقی زیادہ شادیاں وہ میں صرف ایک بات آپ کو سنا دوں کہ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ علاج کے لیے گئے، جب نرس علاج کر رہی تھی تو اس نے کہا مودودی صاحب اسلام بہت اچھا ہے مگر اس میں زیادہ شادیوں کی اجازت۔ مولانا حکیم تھے دانات سے، آپ نے فرمایا کہ بیٹی سچ بتانا یہاں کسی کی ایک بیوی ہے؟ ہنس پڑی، کہنے لگی باقی غیر قانونی ہے رکھی ہے۔ تو فرمایا کیا فائدہ؟ فراڈ کا فائدہ ایک کاغذوں میں لکھ رکھو اور باقی بے شمار سے تعلق وہ داشتہیں رکھو، کیوں دھوکے کرتے؟ اسلام اگر پیار ہی کی اجازت دیتا، ساتھ عدل کی پابندی نہیں کرتا، ایک کے ساتھ بھی انصاف نہیں کرے گا وہ عورت کھلا دے سکتی، عدالت اس کا حق اس کو دلائے گی، ورنہ نکاح کو ختم کر دے گی۔ کہاں ضرورت؟ تو دین کو ہم چونکہ خود نہیں سمجھ رہے اس لیے لوگوں کے سامنے پیش کیا کریں۔ افسوس تو ہے کہ جو ڈاکٹر حضرات ہیں، پی ایچ ڈی ہیں جیسے صدیق صاحب، ایک گھنٹہ نہیں دن رات میں سے نکالتے کہ قرآن مجید بھی کبھی ترجمے سے پڑھ، کوئی اس کی کمنٹری پڑھے، کوئی حدیث کا دفتر۔ اور آپ کی یونیورسٹی کا واقعہ میرے ذہن میں کہ ایک بروئی صاحب کو دعوت دی، وہ وائس چانسلر کا نام ہے، میرے ذہن نہیں رہا، شاید سیما صاحب کو یاد، لینے کے لیے گیا راستہ ہو تو انہوں نے بس اپنے طریقے کے مطابق مولوی یہ ہیں مولوی ہیں، تو غصے میں آ گئے بروئی صاحب۔ انہوں نے کہا وائس چانسلر صاحب آپ سنائیں نا کہ جب مردہ مرنے لگے تو اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، بعد میں کون سا اس کے ساتھ غسل دینے کا طریقہ، کوئی بھی نہیں آئی وائس چانسلر کو۔ انہوں نے کہا شرم چاہیے کہ آپ ویسی ہیں، ایک دعا تک نہیں آپ کو آتی ہے، علماء کی توہین کر رہے ہیں۔ تو حال یہی ہے کہ لوگوں نے فیشن بنا لیا کہ ہر کوئی نا تنقید کرتا اور یہ کمی نہیں اپنی پوری کرتے کہ ہم مسلم کہلاتے ہیں، کوئی دین کا پڑھے۔ تو میں یہی توقع رکھوں گا کہ آگے سیشن ہو نصیب اللہ کرے، آپ اس دوران میں پڑھیں، انڈر لائن کریں، کوئی آیت لے کر آئیں، کوئی حدیث، پھر مزہ آئے۔ ہاں پھر یہ میٹنگ جو ہے یہ بہت مفید ثابت ہوگی، آپ کے سوال ہوں گے، اطمینان ہوگا، کئی لوگوں کو فائدہ ہو، کئی آیات ہیں جن کا مفہوم جو ہے نہیں سمجھ میں آتا۔ اللہ اکبر۔ جی آپ نے فرمایا کہ دجال جو ہوگا وہ یہودیوں میں سے ہوگا، جبکہ دعا میں ہم کہتے ہیں اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اس کے بارے میں آپ کے ذہن میں افسب آیا جو کہ مسیح اس میں کہا گیا، تو اس لیے مسیح مسیحی ہے نا، کرسچین کی طرف ذہن چلا گیا۔ مسیح کوئی جو ہے نا ان عیسائیوں کے لیے مخصوص لفظ نہیں، مسیح مسا کیا ہو، جس کی یہ کام پر اللہ تعالیٰ نے بس ہاتھ پھیر دیا تو اس کو اندھی کر دیا۔ اس لیے وہ کسی میں سے ہو، یہودی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، جو جس کی کوئی آنکھ بند ہوگی یا کوئی اور چیز اس کی خراب ہوگی اس کو مسیح کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مسح کر دیا۔ تو مسیح دجال ہوگا یہودی،
جو مسیح برحق ہے عیسیٰ علیہ السلام وہ سچے پیغمبر ہے۔ یہ المسیح الدجال فریبی مکار مسیح، کیونکہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے نا کہ یہ یہودی جو نا نامراد یہ ابھی تک مسیح کے منتظر ہے کہ پہلی بار بھی نہیں آیا۔ اب یہ عیسائی جو ان کے دوست بنے ہوئے ہیں، شرم سے ان کے دودھ کو مرنا چاہیے کہ ہم مسلمان تو عیسیٰ علیہ السلام کو مقدس رسول مانتے ہیں، اس کی ماں کو مقدسہ مانتے ہیں، اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے۔ یہ یہودی تو حرامزادے کہتے ہیں کہ وہ حرامی تھا، مریم نے زنا کیا تھا، وہ حرامی کو ہم نے جادوگر کو صلیب چڑھوا دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی اتنی توہین اس کی ماں کی کرتے، ہماری دشمنی میں یہ بش وغیرہ ملے ہو، عیسائیوں اور یہودیوں کے آپس میں کیا میل؟ تو وہ کہتے ہیں مسیح پہلی بار بھی نہیں آیا، اس لیے پرامن مسیح جو ہے نا مسیح موت اس کے منتظر ہے کہ ابھی پہلی بار بھی نہیں آیا۔ جب وہ ایک مکار پھر اس سے فائدہ اٹھائے گا نا کہ یہ انتظار کریں وہ اعلان کر دے کہ آنے والا میں ہوں، یہ اس کے پیچھے لگ جائے۔ اصل عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، اور یہی حکمت ہے کہ انبیاء نے سارے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر مار دیے، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مارا، اس کو زندہ رکھا ہے تاکہ جب اس کے نام پر یہ فرار ہو وہی اترے اور کہے کہ آؤ میں بتاتا ہوں کہ اصل مسیح یہ ہے۔ تم اس کو مان گیا، جھوٹے مجھے مانا نا جب میں سچا تھا، اب تمہارا بھی علاج کروں گا۔ سب یہودی ختم، عیسیٰ علیہ السلام ختم کریں گے، یا اسلام لائیں گے یا ان کے ہاتھ سے مارا جائیں گے، ان کا لیڈر بھی مارا جائے گا۔ اور عیسائی بھی جو ہے ان کو بھی آ کر وہ حقیقت سمجھا دیں گے کہ نہ میں خدا تھا نہ خدا کا بیٹا تھا، جو قرآن کہتا میں وہی تھا، اللہ کا بندہ تھا۔ اس لیے یہ عیسائیت بھی ختم، یہودیت ختم، ملت اسلام باقی رہ جائے گی اس وقت پہ، اسی لیے جزیہ بھی ختم ہو جائے گا، کسی غیر مسلم سے ٹیکس نہیں لیا جائے، اسلام ہی ہو۔ تو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ ہوں گے المسیح سچے، یہ ہے مسیح دجال جھوٹا۔ جی پوچھیں بھائی۔ میں جو ہے بہت دفعہ مولانا صاحب کو یہ سوال کر چکا ہوں کہ زندگی اور موت وہ بتاتے ہیں کہ وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور رزق بھی ایسے ہے، تو پھر خودکشی کیا چیز ہے؟ ایک سوال یہ ہے۔ دوسرا یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ غسل کے بعد وضو کی ضرورت ہوتی ہے نماز کے لیے نہیں؟ پہلا سوال سیکھی سب رسم ہے۔ خودکشی جو ہے وہ کہتے جی زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو پھر خودکشی جو ہے وہ کیا، اس کا کیا نہیں، صرف زندگی اور موت ہی میرے بھائی خدا کے ہاتھ میں نہیں، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں۔ میں اگر بول رہا ہوں یہ بھی اس کے ہاتھ میں، اگر وہ توفیق سرب کر رہے ابھی فارغ ہو جائے ختم ہو جائے گی بات۔ ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے، کوئی چیز اس کے ہاتھ سے باہر نہیں۔ انگل بھی ہلا رہا ہوں اللہ کے اذن سے، یہ سپیکر بھی چل رہا تو اس کے حکم سے چل رہا کہ تو آواز کو بلند کر، کوئی چیز اس کے حکم سے باہر نہیں، مگر اس حکم کے اندر ہی یہ چیز ہے کہ انسان کو جو عقل دی گئی اس کو استعمال کرے، اس کو ایک دائرے میں اٹانومی دی گئی نا، خود مختاری، اس لیے یہ مجرم بھی کہلاتا ہے، اس کو انعام بھی ملتے ہیں۔ یہ ایسا نہیں کہ جیسے دوسری چیزیں تقدیر کے پابند جمادات و نباتات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ ہمارے یہ تقدیر نے یہ نکالا گوشہ کہ باقی مخلوق جو اس کو جکڑ کر چلا دیا ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، وہ اپنی مرضی سے کر ہی نہیں۔ تجھے اختیار دیا گیا، عقل دی گئی ہے، ارادہ دیا گیا، تو سوچتا ہے بہت دیر یہ کام کروں یا نہ کروں۔ آپ کے ذہن میں بھی دیر تک بحث رہتی نا، کوئی کام آپشن ہوتا کروں یا نہ کروں، اس کے نفع یہ ہیں نقصان یہ، اختیار ہے ہی تو سوچتے رہتے ہیں، اور اپنی مرضی سے پھر میں چاہوں انگل ہلاؤں ابھی ہاتھ روک سکتا۔ اس لیے انسان کو جو عقل اور ارادہ ملا یہ اس تقدیر اس اللہ کے حکم کا یہ کہتا کہ باقی مخلوق کے لیے حکم جبری ہے، ہمارے لیے حکم جو ہے نا وہ تشریح ہے کہ یہ کرو، اچھا ہوگا، نہ کرو گے جس طرح جی چاہے تم کر سکتے، مگر یہ طریقہ غلط ہے، یہ صحیح ہے ہمارے اختیار میں جی۔ اس لیے یہ جو نا کہ انسان خودکشی کرتا غلط کرتا، کوئی اس کو جکڑ کر کے آتا، وہ آپ یہ غلط بات کرتا ہے، اس لیے سزا کا مستحق۔ اللہ کے ہاتھ میں ہونا ہے کہ قوانین اللہ نے بنائے کہ یہ زہر کھاؤ گے قانون ہے مر جاؤ، یہ اس کا مقرر کیا، مگر کھانا نہ کھانا میری اپنی مرضی، مجھے سمجھ دیے کہ نہ کھاؤ، کھاؤں گا تو مر جاؤں۔ قوانین مقرر کرنے مقنن ہونے کی حیثیت سے سب کچھ اللہ نے قوانین طے کر دی ہے، یہ اس کے ہاتھ میں، مگر انسان پھر اس کو صحیح غلط استعمال کرنے میں آزاد ہے۔ تقدیر شکن قوت باقی ہے ابھی اس میں، نادان جسے کہتے ہیں تقدیر کا زندان، بیوقوف کہتے ہیں کہ یہ تقدیر کا جھگڑا ہوا، وہ باقی مخلوق ہیں، سورج چاند ستارے، انسان میں اب بھی طاقت موجود ہے کہ وہ تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ یہی بدلنا کہ اگر حضرت عمر آپ کو قتل کرنے کے لیے جائے، تقدیر کیا تھی؟ ڈیسٹینیشن جہنمی تھی، توبہ کر رہی راستے سے باز آ گئے، تقدیر بدل گئی، انہوں نے اپنی خود ہی بدل لی کہ توبہ کر کے وہ پھر جنتی ہو گئے۔ اس لیے انسان جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھ کر دی ہے کہ یہ کام کرو یہ نہ کرو، باقی پھر جو نا رزلٹ وہ قانون خداوندی جو ہے اس میں دخل نکلے گا۔ آپ نے زہر کھائی ہے مریں گے، آپ نے دوائی کھا لی ہے شفا ہوگی، قوانین مقرر کرنے میں دخل نہیں،
ان کا استعمال جو ہے اس میں ہمیں آزادی دی ہے کہ یہ کر سکتے ہو۔ اب غسل کے بارے میں پوچھا، نہانے کے بعد وضو کرنا سوائے حماقت کے کوئی بات نہیں۔ آپ دیکھیں جب سر سے پاؤں تک اس نے سارا بدن دھو لیا، کیا رہ گیا؟ کیا پھر منہ دھوتا، ہاتھ دھوتا، پاؤں دھوتا؟ کوئی نہیں۔ اسی لیے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یتوضا بعد الغسل، نہانے کے بعد آپ وضو نہیں کرتے۔ کچھ صحابہ کا پتہ چلا کہ وہ کہتے ہیں ہاتھ لگ جاتا ہے، انہوں نے کہا ان میں یار یہودیت کے اثرات باقی ہیں۔ ابھی یہ شکی وہی لوگ ہیں کس شدت میں پڑے ہوئے، سارا بدن دھو لیا پھر پانی ضائع کرتے تھے۔ تو آپ کو کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، جب نہائیں پہلے ٹھیک ہے جہاں غلازہ لگی ہو صاف کر لیں، استنجا کریں، ہاتھ دھو کر منہ میں پانی ڈالیں، ناک میں، سر سے پاؤں تک آپ اپنے آپ کو دھو لیں، وضو ہو گیا، نمازیں پڑھیں، سب کو کوئی علیحدہ وضو کی ضرورت نہیں۔ مولانا صاحب میں نے یہی سوال ایک دوسرے مولانا صاحب سے کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ آپ احمد اگر باندھے ہوئے ہیں تو پھر تو آپ کو وضو کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جیسے آپ غسل خانے باندھے ہیں اس کے بعد آپ کو وضو کی ضرورت ہے کیونکہ آپ اس میں رنگے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، ایسے لوگ جو دین کے بارے میں علم حاصل نہیں کرتے اور لوگوں کو فتوے دیتے ہیں، پھر بچے کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں نا کہ چادر ہوتے پھر ٹھیک ہے ورنہ غسل خانے میں نہیں دی، کیسی بیوقوفی بات، کوئی اس میں نہیں، آپ ننگے ہو، بلکہ آپ وضو کرنے کے بعد بھی سارے کپڑے اتار دینا، مرد عورتیں کسی ضرورت کے لیے ننگے ہو جائیں تو وضو تو نہیں ٹوٹے گا، یہ وضو توڑنے والی کوئی چیز ہے اس میں؟ آپ علیحدہ میں کپڑے اتار کر پھر نئے پہن رہے ہیں، کیوں وضو ٹوٹے گا؟ نواق سے وضو متعین ہے، کیا یہ چیزیں وضو کو توڑتی ہیں؟ ان میں ننگا ہونا کوئی وضو کو نہیں توڑتا، اس لیے آپ غسل خانے میں ننگے ہیں تو بے شک ننگے ہیں، کوئی بات نہیں، آپ کا غسل ہو گیا، وضو بھی ہو گیا، کوئی نہ ایسا کرنے کی ضرورت ہے، نہ اس میں کسی کا اختلاف ہے۔ بعض لوگ جو ہے نا اہل حدیث وغیرہ یہ جو کہتے ہیں کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگ جاتا ہے اس لیے پہلا وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ بھی بات کوئی نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے حضرت سے چل کے بن علی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر شرمگاہ کو آدمی خارش وغیرہ ہوگی چھو لے وضو کے بعد، فرمایا انما بضعۃ منک، یہ بھی تیرے جسم کا ایک ٹکڑا، ہاتھ لگ گیا تو پھر کیا ہو گیا؟ ہاں کوئی بات نہیں، دین کا علم صحیح سیکھنا چاہیے تاکہ لوگوں تک کنوے صحیح ہو سکے، ورنہ عجیب ہی بات ہوگی نا، پریشان لوگ کہ مولوی صاحب نے یہ کہہ دیا اسے۔ تو دین کے بارے میں مکمل علم حاصل کرنے کی کوشش کریں، آپ ان پر نہ خود بھی دیکھیں، اب تو اردو میں بہت کتابیں ہوں گی، انگریزی میں ہوگی، پڑھا کریں آپ۔ جی مولانا صاحب آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ اسلام میں خودکش حملے کا کیا کنسیپٹ ہے؟ اگر اسلام خودکش حملے کی اجازت دیتا ہے تو وہ کون سے عوامل ہیں جس میں خودکش حملہ کرنا جائز ہے؟ بات یہ ہے بھائی میرے عزیز کہ جیسے بازو ایک تو ڈاکو کاٹتا ہے، کسی بے گناہ کا اس نے بازو کاٹ دیا، سب اس کو جرم کہیں گے۔ ایک بازو ڈاکٹر کاٹتا ہے کہ اب اس کو اگر نہ کاٹا جائے تو سارا جسم میں جو ہے متاثر ہو جائے گا، اس کو لوگ اچھا سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر خدمت کر رہا۔ کام ایک ہی ہوتا ہے، مقصد سے اس کا حکم بدل جاتا ہے کہ وہ کس غرض سے یہ کرتا ہے۔ اگر خود کش حملے بے گناہ لوگوں پر کرتا ہے، خام کا زہر پھیلاتا تو انتہا درجے کے انسان دشمن ہے، دین کا دشمن ہے، انسانوں کے ساتھ زیادتی کر رہا۔ مگر کبھی ایسی نوبت بھی آ جاتی نا کہ مظلوم اور بے بس لوگ جو ان کا کوئی چارہ یہ ظالم نہیں چھوڑتے، وہ سمجھتے ہیں کہ بے ایمانوں کو ختم کرنے کا اب یہی طریقہ کہ میں اپنی جان بھی دوں اور ان کو بھی لے اڑوں۔ اگر وہ واقعی صحیح معنوں میں کسی کو ٹارگٹ بناتا ہے، ضمن دوسرے بھی مر جاتے ہیں، کئی ساتھی پریشان ہوتے ہیں کہ بے گناہ مر جاتے۔ اب یہ مسائل تو اس وقت ہی پیش آیا نا جب اسلام صاف آتے، کئی قلعے ایسے ہوتے تھے کہ وہاں لوگ جو تھے انہوں نے مسلمان بچے عورتیں جو تھے ان کو یرغمال بنایا ہوتا تھا، جب مسلمان وہاں کوئی تیر وغیرہ چلاتے وہ ان کو ڈال کے طور پر پیش کرتے۔ تو سوال پیدا ہوا کہ اب کیا کیا جائے؟ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مسلمان بچے عورتیں جن کا قتل حرام ہے، تو کرا کیسے پتہ ہو یہ دشمن جو ہے ان کے ساتھ کیسے ہم نپٹیں گے؟ تو حکم یہی ہوا کہ ان کو ختم کریں، یہ شہید ہو جائیں گے، یہ مرنا تو آخر انہوں نے ہے ہی نہ کبھی نہ کبھی۔ اب ان بچوں عورتوں کو شہادت نصیب ہوگی، ان کے پر ظلم نہیں ہوگا، یہ جنت میں سیدھے جائیں گے۔ مگر ان ظالموں کو یہ فراڈ کرنے کا موقع نہ دو کہ مسلمانوں کو آگے کر کے اپنی جان بچا لی، اڑا دو ان کو۔ یہ ساری بحثیں ہو چکی ہیں، اور عقل کا تقاضا بھی یہ ہے کہ آدمی بیوقوف نہ بنے کہ کافر ہمیں بس ایسی باتیں کرتے رہے، بے گناہ مرتے یوں مرتے۔ آپ جب بمباری کرتے ہیں کوئی دیکھتے ہیں کہ یہ بم تو صرف ظالموں پر پڑ رہا ہے، عراق ایران میں تباہی، مسلمانوں کو مار رہے ہیں، بچوں عورتوں کو مار رہے ہیں، شادیاں ہو رہی ہیں وہاں بم برسا دیتے، صرف چھپے ہوئے پیچھے کہ آپ اپنا گناہ چھپا لیں ہمیں بدنام کریں۔ اور یہ بھی ضروری نہیں کہ یہ مسلمان ہی کرتے ہیں، اب جو حالات ہے گاؤں وہ جانتے ہیں کہ موقع پا کر خود بے ایمانوں کے جن وہ سارے ملکوں میں یہ ہنگامے کرتے ہیں تاکہ بدنامی مسلمانوں کی ہو
اور جو ہے نا موقع ملے ہمیں ان علاقوں میں گھسنے کا، ورنہ مسلمان ایسے گئے گزرے نہیں کریں. ہاں کبھی کوئی ضرورت پڑ جائے تو پھر یہ خودکش حملات جو خودکشی کہتے ہیں غلط. خودکشی سے بلا وجہ اپنے آپ کو مار لے اور کسی کا کچھ نہ بگائے. خودکش تک اگر پڑتا ہے کہ میں اس کو اڑاؤں گا، وہ اس کو مارتے ہوئے خود بھی مر جاتا. اب آپ دیکھیں اگر خودکش نہیں ہونا تو یہ فوج کیوں جنگ کرتی؟ جنگ جو خودکش مرنے کے لیے جاتا سپاہی، دوسرے کو مار سکے نہ مار سکے، خود تو یہ مجاہد اور غازی جو ہے نا مرنے کے لیے تیار ہو کر جاتا کہ میں مرنا پڑا تو مروں گا. اس لیے یہ کوئی بات نہیں، مقصد نیک ہونا چاہیے، خام خواہ اس دائرے کو پھیلانا نہیں چاہیے اور جو بے گناہ ان کو بچنا چاہیے. مگر اگر کبھی بے بسی ہو جائے، میں آپ کے سامنے صرف ایک فتح مصر کا واقعہ پیش کرتا ہوں. کرا تھا محاصرہ کیا تو مسلم لشکر، بہت دیر تک محاصرہ رہا، فتح ہی نہ، وہ اندر معصور سے کافر. آخر حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ نے جو رسول اللہ کے پھوپھی تھے، انہوں نے کہا یار تم مجھے اٹھا کر اندر پھینک. اب یہ خودکشی کا، ایک آدمی کو اندر ان کافروں میں پھینک، اٹھا دا کھول دیا، لشکر اندر داخل ہو. تو ایسے مرحلے آتے ہیں کہ کسی کو قربانی دینی پڑتی ہے، ایک حکم نہیں لگ سکتا. دیکھا جائے گا کہ اس آدمی کی نیت کیا، کیسا طریقہ اس نے اختیار کیا. دشمنوں سے اس کے علاوہ بھی نپٹا جا سکتا تھا، یہی راستہ رہ گیا. ڈی ٹھاکرے نے دیوار کے اوپر سے پھینک دیا، وہ لڑتے جھگڑتے دروازے تک چلے. جی فرمائیں. آپ نے فرمایا کہ ہمارے ایمان بہت کمزور ہوئے، کیونکہ محنت میں کی جائے کہ جیسے صحابہ کے ایمان تھے، کیونکہ ان کا کلمہ اور ان کا ایمان دلوں پر اترا ہوا تھا. ہمارا ایمان اور ہمارا کلمہ صرف زبان پر تھا. صحابہ فرمایا کرتے تھے کہ سب سے پہلے ہم نے ایمان سیکھا، پھر قرآن سیکھا. 13 سالہ زندگی مکی جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایمان بنانے کی. اس بات پر، اس کام پر زیادہ محنت کی جائے کہ امت کو اس کام پر لایا جائے، ایمان بنایا جائے. کیونکہ جب کوئی قرآن آیات کوئی حکم اترتا تو فوراً وہ صحابہ میں انہوں نے اس پر عمل کرتے. آج ہم یہ ہے کہ اذان ہوتی ہے، نماز ہوتی ہے، لیکن اپنے کام کو ہم پہلے رکھتے ہیں، نماز کو بعد میں، قرار ہوتی چلو کوئی بات نہیں. اس پر یہ محنت کی جائے کہ پوری امت کو ایمان بنایا جائے، پھر حکومت بھی خود خدا اپنے آگے امت کو اس کام پر کھڑا کرنے جائے. آپ کی بات جو ہے نا بہت اعلیٰ، ٹھیک ہے. میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ بنیادی چیز ہے کہ اسلام جو چیز ذہن میں پیدا کرنا چاہتا ہے نا، وہ ایمان ہے، مستحکم یقین ہے. اس کے بعد پھر اعمال آسان ہو جاتے ہیں. مگر 2 باتیں اس میں جو ہے نا وہ اصلاح طلب ہے. ایک تو لوگ جو ایمان پیدا کرنے کہتے ہیں کہ کوئی ایسے مصنوعی طریقے اختیار کیے، ایمان اس طرح نہیں پیدا ہوتا. سننے ایمان بہت مشکل بات ہے. رسمی طور پر کسی کے ساتھ اس نے کچھ دن لگائے، کوئی نماز پڑھنے کا، داڑھی وغیرہ سے نہیں ایمان پیدا ہوتا. ذرا رگڑا لگا نا زندگی میں، معاملات آئے، دیکھیں گے بڑے بڑے تبلیغی اور بڑے بڑے نیک جو ہے فراڈ کرتے. ایمان پیدا کرنے کے لیے، رسوخ ایمان کے لیے آپ کے یہ ادارے، میں آپ صاحب کہوں گا جو آپ کام کر سکتے ہیں نا، آپ کی لیبارٹری، اگر آپ کا رخ بدل جائے نا کہ بجائے دہریت سکھانے کے ایک ایک پوائنٹ پر دکھائیں کہ یہ پلاننگ کے تحت بیٹو نظر آتا، خود بخود بنی ہوئی بات نظر آتی ہے کہ معلوم ہوتا کہ بڑا مائنڈ ہے پیچھے، سوچا گیا کہ یہ چیز ایسی بنائی جائے، اتنا ظالم ہو اس کا، اتنا ڈسٹنس ہو. کیسے سوچی سمجھی بات. اگر سائنس پڑھاتے وقت اور اپنے علوم پڑھاتے وقت استاد موحد ہو تو جیسے سادی فرماتے ہیں برگ درختان سب در نظر ہوشیار. آپ جمعے کا خطبہ نہ سنیں، کسی لیبارٹری میں جا کر پروفیسر کا لیکچر سنیں، بشرطے کو اللہ بڑی ماں رکھتا. فرماتے ہیں ایک سبز پتا درخت کا عارف کی نظر میں جو پہچانتا ہے، آپ پڑھتے جب خردین کے آگے رکھنے کیا جہان اس میں نظر آتا، کیسے سانس لے رہا، کیسے گلا. برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر بر کے دفتر معرفت کر دیا. خدا کی معرفت کے دفتر ہیں، ایک ایک پتا، ایک ایک ایٹم جو آپ پڑھا رہے ہیں. مگر بدقسمتی سے رخ غلط ہو گیا، بغیر خدا کے منوانا چاہتے ہیں. یہ نہیں سمجھاتے کہ اس میں اتنے لاز ہیں، اتنے پرپز ہیں، ایک دوسری چیز کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. اس سے تو پتہ لگتا ساری کائنات پر ایک حکمرانی کر رہا، ایک خدا. اس طرح اگر پڑھائے جائیں قرآن، آپ میرے بھائی دیکھیں نا، وہاں بعض مسئلے نہیں کیے گئے. آیات، وہ آیات ہم نے چھوڑ دی، نہ تبلیغی نہ میں کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ آیات جو مسئلے والی ان کو بھی کہتا، مگر جب ذکر کرتا کہ پہاڑوں میں، درختوں میں، چار پایوں میں، بادلوں میں، دن رات کی آمد میں، آسمانوں زمین ستاروں، آیات بے شمار نشانیاں خدا کی قدرت کی، وہاں زور دینا چاہیے.
جو پروفیسر لیکچر دے رہا، کوئی اسٹرانومی پر دے رہا، وہ باپ پڑے ستاروں والا اور بچوں کو دکھائے کہ زمین سے بھی ہزاروں گنا بڑے، سورج سے بھی بڑے، اور کس طرح اپنی اپنی سیٹ ٹکراتے نہیں ہیں، رفتاروں میں فرق نہیں پڑتا، خدا نظر آئے، صاف نظر آیا کہ لگام پکڑی ہے خدا نے. یعنی علوم اس طرح پڑھائی، قرآن نے سارا دور ایمان پیدا کیا، مسئلے مسائل پر نہیں، دلائل دیے گئے کہ ایک ایک چیز پر انگلی رکھی اللہ نے کہ ان چیزوں کو دیکھو، ان سے پتہ نہیں چلتا کہ کوئی خدا ہے جس نے یہ دنیا بنائی. بارش کے قطروں کا کہیں ذکر کرتا، کہیں انسانی پیدائش کا کرتا، کہیں خوراک کا کرتا. وہ حصے ایسے ہیں جو ہم ترجمہ کرتے ہیں جب درس دیتے ہیں، اللہ کی نشانیاں گزر جاتے ہیں، حالانکہ وہ آیتیں اس قابل ہیں کہ جعلنا فی خلق السماوات، آسمان اور زمین کی پیدائش میں 10 دن تو اسی پر لگ جائیں کہ آسمان کیا ہے، زمینیں کیا، پتہ چلے بچوں کو. اور جو کچھ سائنس نے اب تک معلوم کیا، میں اس سلسلے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، بے شک تھوڑی بہت گمراہی تھی، مگر طائب ہو کر مرا ڈاکٹر غلام گیلانی برق، وہ آپ کے طبقہ سے ہی تھا، کامل پر میں پروفیسر تھے. انہوں نے 2 قرآن لکھی، ہر بچہ یونیورسٹی کا استاد اس کو پڑھے. اس نے کہا ایک قرآن یہ ہے جو کتاب کی شکل میں دیا، اس کو بھی اللہ آیات کہتا ہے. ایک کائنات ہے جو ہمارے ارد گرد پھیلی ہوئی ہے، ہمارے اندر اور باہر، اللہ اس کو بھی آیات کہتا ہے. چیپٹر بنے ہوئے ہیں پہاڑوں کے، جانوروں کے، اور جو کچھ سائنس نے اب تک مرو وہ سارے حوالے بھی ہیں. وہ کہتا ہے جو صحیح معنوں میں سائنسدان تھے سجدے میں کر گئے. انہوں نے کہا آل بھائی ٹھیک ہے، ایسا خدا ہے جو دنیا چلا صحیح طریقہ سے پڑھا. اب ایمان پیدا کریں گے اگر صرف ہم کہ یہ مسلمان بچے ہیں اللہ کو مانو رسول، یہ ہوائی باتیں ہیں. لوگ الحاد میں مبتلا ہو گئے. یہ فلسفے سائنس نے دہریت پھیلا دیا. اس کا علاج علم سے ہے کہ دلائل سے مطمئن کرو لوگوں کو کہ واقعی یہ چیزیں حق ہیں کہ وہ اللہ ہے، ایک ہے، رسول کو اس نے بھیجا. ہم اوپر سے فرض کر لیتے چونکہ مسلمان ہے رسول اللہ کا حکم مانو. بھائی وہ تو کہتے ہیں کوئی رسول آیا ہی نہیں، وحی کی کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی، عقل انسانی کافی. اس دور میں یہ اتنا کفر پھیل گیا کہ عقل انسانی نہیں کافی ہے. لیکن تو وحی کی ضرورت سمجھانے کے لیے یہ کام بہت گہرا کام یہی ہے، مگر بہت پیچھے ہٹنا پڑے گا، بنیادیں پختہ کرنی پڑیں گی. دلوں میں یقین بیٹھے تو صحیح، عقل مطمئن ہو کہ واقعی اللہ ہے، ایک ہے، اس نے رسول بھیجے ہیں، رسول کے پہچان کیا ہوتی ہے. تو ایمان پیدا کیا ہے اس کے لیے محنت، اور ساتھ جو ہے نا کہ حکومت خود بخود آ جائے، یہ مفروضہ غلط. یہ بالکل ہمارے یہ نیک ساتھی، میں ان سب کا عزت کرتا ہوں، مولانا منظور نعمانی سے غلط فرض کیا. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پلیٹ میں رکھ کر ہمیں اسلامی حکومت دے دے نہیں. جب چند ٹھیک ہو جائیں گے سارے نہیں کٹھے ہوں گے ٹھیک، سارے اپنے آپ ٹھیک ہو جائے، حکومت کی ضرورت کیا. کچھ تعداد ٹھیک ہو جائے گی، انہیں منظم ہو کر پھرنا ایسا کرنا پڑے گا کہ یا آ جاؤ ادھر ہم ریوارڈ کر دیں گے ورنہ تختہ اٹھ دیں گے. اس کے بغیر میاں جی نہیں ہوگا. کمی یہی ہے تبلیغ میں کہ پہلے قدم پر کرتے ہمیں ووٹ نہیں چاہیے، ہمیں نوٹ نہیں چاہیے، ہم دین چاہتے. اور دین کون سا جو ووٹ کے بغیر؟ حکومت اگر نہ آئی اسلام کس طرح چلے گا؟ بڑے بڑے دینداروں کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے، دوہرے حساب رکھنے پڑتے ہیں، سارے مجبور ہیں بیچارے. حکومت کی اصلاح کے بغیر اسلام پر عمل نہیں ہو سکتا. یہ ٹھیک ہے کہ پہلے بہت ساری تعداد کو ذہناً ہم قائل کریں، ہمارے ہم خیال بنے، وہ ذہین طبقہ پھر آگے لوگوں کو بدلے. ہے بات ٹھیک ایمان پیدا، مگر ایمان پیدا کرنے کے لیے جدید دور کی معلومات جو ہے نا یہ لوگوں کے سامنے پیش کرنی چاہیے. وہ ستاروں کا سنیں، چاند کا سنیں. ہم تو گزر جاتے ہیں چاند اللہ نے چلایا وہ والقمر قدر. بھائی سائنس میں نکالو کہ چاند کے بارے میں کیا پتا چلا، دنگ رہ جاتا آدمی کا، اللہ تیری ایسی گزرتا ایسی آدمی. تو سائنسی علوم جو جیسے ایک مصری عالم نے اللہ والکون لکھی کہ اللہ اور کائنات، یہ چیزیں ہیں جو ترجمہ کر کے یونیورسٹیاں اور کالجوں میں آئے تاکہ بچے سمجھیں کہ دین کو ملاؤں کی بات نہیں، کائنات ساری پکار کر کہہ رہی ہے کہ اس کا ایک بنانے والا ہے اور جتا رہا ہے اس کو، یہ اس کی صفات ہیں.